دوسری جو امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ ہے وہ آج پرائم منسٹر عمران خان کی ہیں، جن سے ہم پروگرام کا آغاز کرنا چاہیں گے۔ پرائم منسٹر عمران خان نے آج اپنی حکومت کے جو 2-2.5 سال عرصہ انہوں نے گزارا، اس کے اوپر کچھ کہنا چاہیے کہ ایک ریالٹی چیک والی صورتحال انہوں نے آج اپنے وزیروں کو سامنے بٹھا کر دی۔ پہلا ان کا سٹیٹمنٹ یہ تھا کہ جب ہم حکومت میں آئے تو ہماری تیاری نہیں تھی۔ میں اس کے اوپر تھوڑی سی بیک گراؤنڈ آپ کو بتاتا ہوں، لیکن پہلے ان کے اپنے لفظوں سے سن لیں۔ امریکن سسٹم سے پاکستان کے کمپیریزن کرتے ہوئے انہوں نے کیا کہا، دکھائیے گا۔ کبھی بھی گورنمنٹ کو، ایک نئی گورنمنٹ آتی ہے، اس کو کبھی بھی اس طرح پاور میں نہیں آنا چاہیے، اس کی پوری تیاری ہونی چاہیے۔ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس بریفنگ دیں، جب آپ آفس سنبھالیں تو آپ کو پوری طرح پتا ہو کہ میں نے کیا ایجنڈا امپلیمنٹ کرنا ہے۔ ہمیں تو 3 مہینے تو صرف سمجھنے پہ لگ گئے۔ ہر چیز جو ہم باہر سے بیٹھ کے دیکھ رہے تھے وہ بالکل مختلف تھی جب گورنمنٹ آئی۔ 1.5 سال تک ہمیں ایکچوئل فگرز کا ہی نہیں پتا چل رہا تھا۔ تو اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی اس حکومت کو جو بالکل پہلی دفعہ انہیں مرکز میں حکومت ملی، تجربہ بھی اتنا نہیں تھا، لیکن ایک وزارت ان کی پہلے دن سے فائنل تھی۔ جب 2014 کا دھرنا ہو رہا تھا اس وقت بھی، اور 2018 کے انتخابات جیتنے کے بعد بھی، وہ وزارت تھی وزارت خزانہ کی، جس کا چیلنج بھی کوئی نہیں تھا۔ ایک ہی بندہ تھا جس کا پوری پاکستانی قوم کو نام عمران خان بار بار بتاتے تھے، اور اسد عمر کو باقاعدہ اس ایشو کے اوپر، اگر میری اطلاع غلط نہیں ہے تو اس وقت کی کیئر ٹیکر فائنانس منسٹر تھیں شمشاد اختر، انہوں نے ان کے گھر جا کر ان کو بریف بھی کیا۔ گھر یا ان کے آفس جو بھی ان کا ٹھکانہ تھا، ان کو بتایا گیا کہ سچویشن کیا ہے، ان کے اوتھ لینے سے، فائنانس منسٹر کا چارج لینے سے پہلے۔ لیکن بگیسٹ فلا کیا تھا ایز فائنانس منسٹر اسد عمر اور ایز ریونیو منسٹر؟ 600 ارب کا ٹیکس ریونیو شارٹ فال ہو رہا ہو اور آپ 30 جون تک پرائم منسٹر کے ساتھ کسی ایک پالیسی کے اوپر نہ آئیں جس سے آپ قوم کو بتا پائیں کہ 600 ارب کا ٹیکس ریونیو کیوں شارٹ فال ہو رہا ہے۔ 30 جون کو اچانک تو نہیں پتہ چلا جی 600 ارب کا ریونیو شارٹ فال ہو گیا، آپ کو پہلے دن جولائی اگست کے مہینوں میں پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ بجٹ کی وہ کورس کریکشن کے لیے کچھ کیا نہیں کیا۔ IMF جب بند ہوتا ہے تو پوری ملٹی لیٹرل لینڈنگ بند ہو جاتی ہے۔ یہ میرے جیسے بالکل ایک عام سے جو مزدور آدمی ہے رپورٹنگ کرتا ہے، اس کو بھی اس بات کا پتہ ہے۔ یہ تو کارپوریٹ سیکٹر کے بڑے ایگزیکٹو کے طور پر مثالیں ہمیں دی جاتی تھیں۔ 10-12 ماہ پاکستان کی ملٹی لیٹرل لینڈنگ بند رہے اور ہمارے اوپر قرضوں کا انبار لگ جائے، تو یہ پرائم منسٹر کو بریف کس نے کرنا تھا کہ ہمیں وقت پہ IMF کے پاس جانا چاہیے؟ دیر از نو آلٹرنیٹیو رائٹ نو، اور اگر آلٹرنیٹیو تھا تو وہ کیا تھا، پیش کیوں نہیں ہوا؟ تو یہ فنڈامنٹل فلاز تھے اس ٹیم کے لیے جس کو پہلے دن سے نامینیٹ بھی کیا گیا تھا۔ امریکن سسٹم میں بھی یہی ہوتا ہے، بائیڈن نے اپنے بندے سیکرٹری آف اسٹیٹ کے لیے، فائنانس منسٹری کے لیے بندے نامینیٹ کر دیے، تو ان کو بریف کیا جا رہا ہے۔ تو ان لوگوں کو پتہ تھا، بٹ دیر واز نو پلان، اور پرہیپس دیر از نو کیپیسٹی۔ میں اس کے اوپر زیادہ کنونس ہوں کہ دیر از نو کیپیسٹی۔ اگر کیپیسٹی ہوتی تو جو ہمارے بجٹ کا حال ہوا، اور پھر ہم کہتے رہے کہ یہ ایکسٹرنل جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا وہ بہت زیادہ تھا، وہ درست بات ہے کہ بہت زیادہ تھا، کیونکہ سی پیک میں پاور سیکٹر پروجیکٹس کی لاسٹ 2 ایئرز میں لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کے لیے 12-14 ارب ڈالر سپینڈ کر دیا گیا تھا، اور اس کی یہ ایک آنی تھی ہمارے پاس، وہ جو پریشر آنا تھا، دباؤ آنا تھا، اسے گریجولی نکلنا تھا۔ ہوا کیا، ان کوتاہیوں کا نقصان ہمارے پاس کیا ہوا کہ جو 135 روپے پہ IMF نے جب پروگرام کی نیگوسیشن شروع کی تو ان سے مانگتے تھے کہ روپے کو 135 پہ جانا چاہیے، ہم 170 تک لے گئے۔ اور اسٹیٹ بینک کے گورنر ہم نے ایک ایسے آدمی کو لگایا جو پتہ نہیں دنیا کے جو یورپین تصورات تھے ان کو پاکستانی اکانومی پہ، جہاں کنزیومر فائنانس نام کی چیز ہی ایگزسٹ نہیں کرتی، وہاں اپلائی کر رہے تھے۔ 13.25% پہ انٹرسٹ ریٹ کو لے گئے، اس لیے کہ انفلیشن بہت زیادہ ہے، تو انفلیشن اس سے کم ہوئی۔ اب 13.25% پہ ڈالر بارو کیے، پاکستانی اکانومی کا ایک اور پٹھا بٹھایا۔ تو یہ نقصانات ہیں جو عمران خان کی حکومت کو ان لوگوں نے پہنچائے۔ کبھی عمران خان بیٹھیں گے، انالیسز کریں گے تو ان کو پتہ چل جائے گا۔ 4.5 ارب ڈالر جو مانگ کے لایا گیا تھا سعودی عرب سے اور قطر سے اور UAE سے اور چائنا سے، آرمی چیف اور پرائم منسٹر دونوں جا کر لے کر آئے تھے، اس میں سے 4.5 ارب ڈالر انٹر بینک میں سیل کرنا پڑا۔ وہی چارج جو اسحاق ڈار کے اوپر تھا کہ 5 سال انہوں نے 7 ارب ڈالر انٹر بینک میں پھینکا، 8 ماہ میں 4.5 ارب ڈالر پھینک دیا۔ اس کا اتنی بڑی کاسٹ ہے جو اگلے 2.5 سال عمران خان کی حکومت بھگت رہی ہے اور اس سے باہر نہیں نکل پائی۔ اب ان کے اندر ریئلائزیشن موجود ہے کہ انہوں نے 1-2 پروگرام میں اس کا ذکر کیا کہ میں نے یہ مسٹیکس کی، ہوپ فلی کہ آئندہ اس کی کریکشن کریں گے۔ اگلا سٹیٹمنٹ جو ہے وہ اس سے بھی مزے کا ہے، اور میرے خیال میں یہ بھی ایک ریالٹی چیک ہے کہ اب ان کے اوپر دباؤ ہے، اپوزیشن سڑکوں کے اوپر ہے، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں اپنے وزیروں کو کئی منسٹریز نے زیادہ بہتر پرفارم کیا کہ انہوں نے نہیں کیا۔ جب تک کہ ساری منسٹریز پرفارم نہیں کریں گی ہم گورننس نہیں دے سکتے، کہ ہمارے تقریباً اب 2.25 سال ہیں
اور جتنا بھی اب باقی ٹائم رہ گیا ہمیں اب اپنی جو گورننس کی پرفارمنس ہے اس کو بہت آگے لے کے جانا ہے، کیونکہ اب ہمارے پاس تو ایکسکیوز نہیں ہے کہ ہم سیکھ رہے ہیں یا ہم نئے ہیں یا تجربہ نہیں تھا. تو یہ اب پرفارمنس کا ٹائم آ گیا. جو سب سے بڑا اس وقت پاکستان کا اگر ایک چیلنج ہے جو مجھے کئی دفعہ رات کو نیند نہیں آتی سوچ کے، وہ ہے ہماری پاور منسٹری جو بجلی ہے. پبلک نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہم نے ان کی زندگی بہتر کی یا نہیں کی، جو ہم نے ان سے وعدے کیے تھے وہ پورے کیے یا نہیں کیے.